اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیسوں کی بارش ہوگی، اسماء الحسنہ کا یہ عمل آج ہی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء میں آپ سے پہلے بھی بہت سارے اسماء الحسنہ کا میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں، اور دولت لوگوں کی بڑھی ہے، اضافہ ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے نا، جب بھی میں کوئی ایسا عمل بتاتا ہوں تو میرے کئی دوست جو ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ خود ہی عمل کو نہیں کر لیتے۔ یار میں کرتا ہوں، میں بہت سارے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ نے بہت دیا بھی ہے، اور بغیر کچھ کیے ہوئے دیا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ جب تک 9 to 5 جاب کرتے تھے نا، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہے ہیں، اور جب سب چیزیں چھوڑ کے صرف اللہ کا راستہ پکڑا اور ادھر ہی لگ گئے نا صبح شام، تو پھر وہ اتنا عطا کر دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ بس اتنی بات کر دوں تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو وٹنس کی ہیں، یہ چیزیں وٹنس کی ہیں، کیونکہ احادیث میں سے بھی یہ بات کا ریفرنس ملتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا۔ اور جتنے بھی اولیاء کرام کی میں نے ہسٹری پڑھی ہے، اور فزیکلی بھی کئی لوگوں کے ساتھ میں حاضری ان کو ملا ہوں، بالمشافہ بھی ملاقات ہوئی، اچھا سب کیا کرتے ہیں؟ ذکر سب ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو۔ کوئی ذکر خفی ریکمنڈ کرتا ہے، کوئی ذکر کھلا ذکر بتاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا بتاتے ہیں، اللہ کا بتاتے ہیں، الا اللہ کا بتاتے ہیں، اور ذکر کرواتے ہیں۔ ذکر ان سلسلوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور میں نے جب ذکر کے بارے میں آپ سے ایک حدیث قدسی شیئر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ابن آدم تو میرا ذکر بڑھا دے، میں تیرا رزق بڑھا دوں گا۔ سمپل الفاظ کے اندر اس کا مطمع یہی ہے، اس کے الفاظ کا مطلب یہی ہے، مفہوم یہی ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرتا تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو مشقت سے بھر دوں گا۔ اب مشقت سے جب ہاتھ بھر جاتے ہیں پھر محنت انسان بہت کرتا ہے۔ اور جب بھی میں نے اس قسم کی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو کمنٹس میں یہ لازمی لوگوں نے لکھا، آتے ہیں کمنٹس کہ محنت کرنے سے ملتا ہے۔ جی، وظائف کرنے سے کوئی انسان کو دولت ملتی ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے، دین میں محنت نہیں ہوتی؟ دین بغیر محنت کے ہو جاتا ہے؟ بغیر محنت کے دین ہو جاتا ہے میرے بھائی، اس میں بھی محنت ہوتی ہے، کر کے دیکھ لیں۔ تو باقی جو آپ دنیا کے معاملات میں محنت کر رہے ہو نا، اس کے اندر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملے گی، اور اللہ کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں ان سے آپ انحراف کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کام کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہو، نماز کے لیے کبھی کام چھوڑا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی ہم محنت سے حاصل کر لیں گے، خواری ہی ملتی ہے، دھکے ہی ملتے ہیں۔ جو یہ شخص یہ کہتا ہے نا کہ جی میں اپنی محنت سے میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ وہ کسی کی دعا لگی ہوگی اس کو ماں باپ میں سے، یا اس پہ اللہ کا کرم ہو گیا ہوگا۔ باقی جتنی محنت کر کے ہوتا ہے، تو اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو محنت کرنے والی قوم ہے نا، وہ یہاں کے راج مستری مزدور ہیں۔ سارا دن گرمی سردی دھوپ کے اندر بارش کے اندر وہ اینٹیں ڈھوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گھر آپ کے بناتے ہیں، شام کو دیہڑی بھی ان کو پوری نہیں ملتی، روٹی بھی وہ روکھی سوکھی کھاتے ہیں۔ جتنے پیسے وہ کما کے جا رہے ہوتے ہیں اتنے کا ہی چلان کروا کے ہیلمٹ کا گھر میں خالی ہاتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ ان سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا۔ کتنے مزدوروں کو دیکھا ہے آپ نے جو ارب پتی ہو گئے، جن پہ آسمان سے بارش برستی ہو پیسوں کی؟ محنت سے نہیں ہوتا، اس محنت کے ساتھ اللہ کا فضل جب ملتا ہے تو پھر آپ کو خوشحالی ملتی ہے، پھر آپ پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، تو پھر آپ سوکھے ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی اگر کوئی یہ بات کر رہا ہوگا، یہ کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی ریفرنس سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ کئی بزرگوں نے اسماء الحسنہ بتائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری والدہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بہت عبادت کرتی ہیں، اور سرکار نے ان کو خود بتایا کہ سورہ کاف پارہ نمبر 26 سورہ نمبر 50 یہ پڑھا کریں۔ وہ اکثر ہم 7 بہن بھائی ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں رزق میں رہتا ہے، تو ماں کے پاس ہی چل کے آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ملا، انہوں نے یہ بتایا کہ بیٹا یہ پڑھا کرو، مجھے اس طرح خواب میں آ کے سرکار نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب پڑھتے ہیں،
اللہ کا کرم ہو گیا، سارے خوشحال ہو گئے۔ اب کیا میں اس کا ریفرنس کہاں سے تلاش کر کے لاؤں؟ دین تو ہے ہی کچھ اور، ہم اس کو بنا کے کچھ اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرنے والے بنے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آج کون کسی کو کچھ بتاتا ہے یار؟ میں نے پوچھا والدہ سے، اجازت لی، میں نے کہا سب کو بتا دو تاکہ کوئی اور بھی عمل کرے، اس کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تب میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی اور لوگوں کو بہت اچھا اس پہ رزلٹ ملا، فیڈ بیک ملا، بہت لوگوں نے دعائیں دی۔ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی نا جس کا میں آپ سے ریفرنس پیش کروں، لیکن ظاہر ہے جو بات میں اس طرح سے یہ بول رہا ہوں، ریکارڈ بول رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد بھی یہ موجود رہے گی۔ کیا مجھے احساس نہیں ہے کہ میں غلط بات کر کے جاؤں گا تو میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ اور اگر مجھے اس چیز کا احساس نہیں تو پھر میرے تو آئے ہوئے پہ بھی کیا کہوں، پھر کیا فائدہ مجھے سب کچھ کرنے کا؟ تو جب کوئی بات بتلا رہا ہو تو بس اس پہ عمل کریں اور یقین سے کریں، اللہ کا نام ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے نا، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، اس پہ آپ کو یقین بلیو نہیں آ رہا، کوئی شکل پہ اس کے 12 بجے میں وہ اپنی شکل سے ہی جھوٹا آدمی اور مکار لگ رہا ہے، فضول ہے، اس کو سکپ کریں، اس کو انسبسکرائب کریں، آگے چلیں، کسی اور چینل پہ چلے جائیں۔ لیکن اگر دل مانتا ہے تو پھر اس کو پورے یقین سے کریں کہ جو بندہ بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی، کوئی وزن ہوگا، وہ بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے جی۔ بہرحال اگر پیسوں کی بارش کر دینے والا عمل اسماء الحسنہ کا آج ہی شروع کر دیں۔ کرنا صرف کیا ہے، آپ 313 بار اللہ کے یہ 4 نام، یا وہابو یا رزاقو یا علیمو یا خبیرو، یا وہابو یا رزاقو یا علیمو یا خبیرو، یا وہابو یا رزاقو یا علیمو یا خبیرو۔ اللہ تعالیٰ کی 4 اسماء 313 بار منیمم ہے۔ کسی بھی ایک ٹائم میں، کوئی بھی ایک ٹائم رکھ کے اول آخر 3 بار درود شریف کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور میں جو ذاتی طور پہ میرا یہ مشورہ ہے کہ 313 بار تو ایک فکس ٹائم پہ پڑھیں، اس کے علاوہ جب آپ کی زبان پہ چڑھ جائے تو اس کو پڑھتے رہیں۔ جب دل میں ٹائم ملے یہ تسبیح آپ پڑھیں، جب ملے پڑھیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوگی، اتنا زیادہ آپ پہ کرم کی بارش ہوگی، اتنا زیادہ آپ کے اوپر دولت کی، انعامات کی بارش ہوگی۔ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ اب یہ پوچھیں گے کتنے دن؟ بھائی 40 دن تو کرو، عادت تو ڈالو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا کرے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے، شام 5 سے رات 10 بجے تک۔ اس کے علاوہ آگے پیچھے کوئی رابطہ نہیں۔ دوسرے ممالک کے دوست، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا کے ٹائم زون کے حساب سے ایک میسج کرو واٹس ایپ پہ، کوئی چارجز نہیں ہے، ٹائم لے لو اور تسلی سے بات کرو۔ اور آخر میں ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں، آپ کے لیے، سب کے لیے دعائیں ہیں کہ یار میں یہ کہتا ہوں کہ لائک کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، سبسکرائب کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، کمنٹ کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ، مگر صرف اور صرف دعاؤں میں یاد رکھو۔ یہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔